اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ کچھ سوالات خواتین کی طرف سے آئے ہیں۔ کیا کسی خاتون ساتھی کو یہ اجازت ہے کہ کسی کو ذکر کروائے، سیر کعبہ تک لے جائے، مشاہدہ کروائے اور عمرہ کروائے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب اسے تھوڑی سی اہمیت مل جاتی ہے یا کچھ لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے اور ذوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ صرف خواتین میں نہیں ہے، بحیثیت انسان مردوں میں، عورتوں میں انسانی خصوصیات جو ہیں وہ تو سب میں ہیں۔ مردوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کہ بھی کوئی خاص قسم کی ٹوپی پہن لی یا اس پہ کوئی خاص قسم کی پگڑی لپیٹ لی، کوئی خاص قسم کے چغے بنوا لیے، ایک ٹوپی پہنی، اوپر پگڑی پہنی، اس کے اوپر ایک دوپٹہ اوڑھ لیا۔ تو یہ اس طرح کی حرکات عجیب و غریب کرتے ہیں۔ اس طرح جو عملاً حرکات کرتے ہیں پھر وہ باتیں بھی کچھ اس طرح کی عجیب و غریب کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سلوک میں جتنے مراقبات کرائے جاتے ہیں یہ شاید میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہر مراقبے کی اپنی کیفیات ہیں۔ وہ کیفیات جب دل میں آتی ہیں تو اپنا ایک ایسا اثر قائم کرتی ہیں جو انسانی کردار پر اور اعمال پر اثر انداز ہو کر ان کی اصلاح کرتا ہے۔ جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں اور بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو جو صوفی نہیں ہے لیکن ہر مسلمان پر ایک کیفیت ضرور وارد ہوتی ہے کہ وہ دو انسلی چادروں میں حضور حق میں کھڑا ہے، اور بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو وہاں آپ روتا دیکھیں گے کہ وہ ارد گرد سے بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں روئے جا رہے ہیں اور اپنی گزارشات پیش کیے جا، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ شریف چونکہ تجلیات ذاتی کا محبت ہے، تو وہاں جب حاضری نصیب ہوتی ہے یا کسی کو وہاں تک رسائی ہوتی ہے تو اس کے بھی دو مراقبات ہیں۔ ایک تو سیر کعبہ ہے، یہ مراقبات ثلاثہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مراقبہ حقیقت کعبہ ہے جو عالم امر کے بہت سے مقامات کے بعد آتا ہے۔ تو اس میں قرب الہی اور تجلیات باری کی کیفیت اس مقام کے اعتبار سے بے پناہ ہوتی ہے۔ سیر کعبہ میں بھی روح کو بیت اللہ شریف کی حاضری اور وہاں کے انوارات و تجلیات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اس کیفیت سے جو تبدیلی خیالات میں دل میں آتی ہے وہ کردار سے ظاہر ہونی چاہیے۔
اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ جسے سارے کعبہ نصیب ہوتی ہے اسے عمرہ کروایا جائے، تو میرے بھائی ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے اور ان کے مریدین بڑی تعریف کرتے تھے، بڑا صاحب کمال مانتے تھے انہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گاؤں کے لوگ تھے، ان کے کچھ مریدین حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا بھائی تمہارے پیر صاحب تو خود نماز نہیں پڑھتے، تمہاری اصلاح کیا خاک ہوگی؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور نمازیں جو ہیں پانچوں وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو بڑا باکمال آدمی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کبھی کھانا بھی مکہ مکرمہ سے کھا کر آتے ہیں یا کھانا یہیں کھاتے ہیں، نمازیں وہاں پڑھتے ہیں؟ بس صرف نمازیں وہاں پڑھتے ہیں تو کھانا تو تمہارے پاس آ کے کھاتے ہیں، انہیں کہو کہ 1-2-3 دن مکہ مکرمہ سے ہی کھانا بھی کھا کے آ جایا کریں۔ تو کوئی بات نہیں بن پڑتی تھی ان سے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ کوئی سارے کعبہ میں کہ جی میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں، تو یہ اس مراقبے کو بگاڑنے کی، خود گمراہ ہونے اور دوسرے کو گمراہ کرنے کی صورت ہے۔ مراقبات میں عمرے نہیں ہوتے، وہی بات ہے کہ کبھی وہاں مکہ مکرمہ سے کھانا کھا کر آ جائیں اور یہاں آپ کو کھانا نہ پڑے۔ مراقبہ جو ہے، عمرہ جو ہے یا حج جو ہے، یہ ایک ظاہری فعل ہے اور آدمی اس کی آداب و شرائط کا مکلف ہے، اور وہ عملی اور ظاہری زندگی کا عمل ہے۔ سیر کعبہ سے عمرہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی خاتون صاحب مجاز نہیں ہے، اور نہ یہ منصب خواتین کو دیا جا سکتا ہے، اور نہ آج تک کسی خاتون کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، کوئی خاتون کسی شعبے میں امام نہیں بن سکی، پیشوا نہیں بن سکی۔ کوئی خاتون نماز کی امامت بھی نہیں کر سکتی، کوئی خاتون اذان تک نہیں کہہ سکتی، تو صاحب مجاز کیسے بن سکتی ہے؟ خواتین میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب چند خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک لیڈ کر لیتی ہے اور سب کو ذکر کروا لیتی ہے، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی خاتون نمبردار نہیں بن جاتی۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ کسی خاتون نے سیر کعبہ کا، خواتین مراقبات کروا ہی نہیں سکتی، جو مراقبات کروائے جاتے ہیں ان اسباق کو دہراتی رہتی ہیں۔ کسی خاتون کو صاحب مجاز کسی سلسلے میں آج تک نہیں بنایا گیا، باقی سلاسل بھی تو ہیں، تو جہاں رواجات آ گئے ہیں وہ تو بات الگ ہے، کیونکہ حقائق غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گدی نشینی آتی ہے تو عموماً رواجات آ جاتے ہیں، نااہلوں کو وہ منصب مل جاتا ہے اور آگے رسومات چل پڑتی ہیں، تو وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن کہیں بھی کسی سلسلے کے شیخ نے بھی کہیں کسی خاتون کو صاحب مجاز نہیں بنایا، اور نہ آئندہ اس کی اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا شعبہ ہے۔ تخلیقی طور پر رب العالمین نے جو امور بانٹ دیے ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ خسرو پرویز نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی توہین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا دی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، یا اللہ جس طرح اس نے میرے
نامہ مبارک کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کی ریاست کے، سلطنت کے اسی طرح سے ٹکڑے کر دے۔ پھر اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا قتل ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر نور میں ہی اس کی بیٹی تخت نشین ہوئی، اور آپ کو یہ عرض کیا گیا کہ خسرو پرویز قتل ہوا، اس کا بیٹا گیا، اب اس کی بیٹی جو ہے وہ فارس کے تخت پہ بیٹھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی سربراہ خاتون بن گئی اسے اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں پہنچی، اس کے کام صحیح نہیں ہوں گے، درست نہیں ہوں گے۔ یہ خاتون کی سربراہی پہ بھی بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں، اور دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اس کی سلطنت لوٹا دی تھی اور وہ حکومت کرتی رہی تھی۔ لیکن یہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا حدود کی زبانی، تو آپ نے انہیں نامہ مبارک بھیجا اور فرمایا واتونی مسلمین، کہ اسلام قبول کر لو، میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس نے مشورہ کیا قوم سے، پھر اس نے تحائف بھیجے جو آپ نے واپس کر دیے کہ تم مجھے دولت سے مروب کرنا چاہتے ہو۔ تو پھر وہ اپنے سرداروں سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئی، ملاقات کی، باتیں سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے اسے اس کی حکومت پہ باقی رکھا، لیکن حقیقتاً حکومت تو پھر سلیمان علیہ السلام کی تھی نا، یعنی اگر وہ حکومت پہ باقی رہیں تو وہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بن گئیں، اور جو اس پر اوورآل جو کنٹرول تھا یا جو اختیار تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ ان کی طرف سے نمائندہ کے طور پر وہ اپنی حکومت پہ قائم رہی۔ تو حکمران یا اختیارات مرد کے پاس ہوں اور اس کی نمائندہ تو خاتون بن سکتی ہے، لیکن کلی طور پر اختیارات سلطنت یا زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور تصوف میں تو کسی خاتون کو بتانے کی اجازت ہے، اس کے کروانے سے ایک لطیفہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے صاحب مجاز بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ طریقے ذکر بتا سکتی ہے، شروع کروا سکتی ہے، برکات سلسلے کی ہوں گی، اللہ کریم عطا فرمائیں گے، لیکن لطائف ہوں گے تب ہی جب کوئی صاحب مجاز توجہ دے کر کروائے گا، اور خواتین میں صاحب مجاز نہیں ہوتی۔ پھر یہ بات تو میں نے آج تک سنی نہیں کسی مرد صاحب مجاز نے بھی یہ غلطی کی ہو کہ سیر کعبہ میں اس نے آگے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہو کہ چلو جی اب طواف کر کے نوافل پڑھو، اب صحیح کرو، اور اب آب زمزم پیو، اور اب تمہارا عمرہ ہو گیا۔ یہ تو جہالت ہے اور مذاق کا سلسلے کے ساتھ۔ اور بعض بد نصیب لوگ، انہیں ذکر نصیب ہوتا ہے تو بجائے ان کی اصلاح ہونے کے وہ اور بیچارے بگڑ جاتے ہیں، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ اور یہ کم استعداد کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں جب تھوڑی سی اہمیت مل جاتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ مولانا نے فرمایا کہ طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازانا مردہ گیر، کہ روٹی آدمی کی ضرورت ہے اور صبح و شام دن میں 2 وقت کم از کم ضرور کھاتا ہے اور اسی سے زندہ رہتا ہے،
لیکن ایک شیر خوار بچے کو اگر آپ دودھ نہ دیں اور اسے روٹی کھلانا شروع کر دیں تو وہ روٹی ہی اس کو مار دینے کے لیے کافی ہے۔ طفل را اگر نہ دہی بر جائے شیر خوار بچے کو دودھ کی جگہ اگر آپ روٹی کھلائیں گے تو طفل بیچارہ ازانا مردگیر، تو وہ بیچارہ اس روٹی سے مر جائے گا۔ تو بعض ساتھی جو ابھی خود ان میں استعداد نہیں ہوتی، اپنے لطائف نہیں ہوتے، اپنے مراقبات نہیں ہوتے، اور انہیں پیر بننے کا یا بڑا بننے کا یا خود نمائی کا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی غلط حرکات کرتے ہیں جن کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اور اچھا کیا جس کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ بات صاف ہو گئی، عبادات اب کوئی کہے جی میں مراقبے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز عملی زندگی کا ایک حصہ ہے، مراقبے میں نمازیں نہیں ہوتی۔ نمازوں میں جو خشوع و خضوع چاہیے، جو کیفیت حضوری کی چاہیے، اس کے حصول کی کوشش ہوتی ہے مراقبے میں۔ تو عمل نیک یا بد جو آپ عملی زندگی میں ظاہراً کریں گے وہی شمار ہوگا۔ یہ دوسرا سوال ہے کیا منافق کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، منافقین کے احوال کے بعد بھی فرمایا ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اور جہاں بھی قرآن نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، رجوع اللہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اصلاح کی قید لگائی ہے۔ تابو و اصلحوا، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی جو وہ برائی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اصلاح کا توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک برائی کا یقین ہو گیا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اور پھر اس غلطی کو چھوڑ دے، اور جو ہو چکی ہے اس پر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، تو اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا اس کو اپنی حالت کا علم ہوتا ہے؟ اب یہ تو ہر ایک کے کیفیت جو ہے قلبی اس کی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی گناہ گار کو گناہ کا علم نہیں ہے یا کسی منافق کو منافقت کا علم نہیں ہے۔ علم کیسے نہیں ہوتا کہ جب وہ دو طرح کی زندگی جیتا ہے، بظاہر نیکی کی یا بظاہر کچھ اور کہتا ہے اور عملاً کچھ اور کرتا ہے۔ خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے اور اس پر اللہ سے توبہ کرے۔ گناہ ہو جانا منافقت نہیں ہے، منافقت نیت میں ہوتی ہے کہ ارادتاً بظاہر کچھ اور کہے اور ارادتاً اندر سے کچھ اور سوچے کہ کرنا تو ایسے ہے۔ تو وہ جو ارادے میں تضاد ہوتا ہے، نیت میں تضاد ہوتا ہے کہ میں اس جیسے ہم حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں اور دل میں انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مصیبت گلے پڑ گئی، اور بظاہر اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ اگر ہم دین کے ساتھ رکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رکھیں کہ بظاہر اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہوں اور اندر سے نقصان دین کو پہنچانا چاہیں، اللہ کے بندوں کو، دینداروں کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو یہ منافقت ہوگی۔ پھر پتہ کیسے نہیں ہوتا؟ کیا جادو کروانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے؟ ہدایت کی دعا ساری مخلوق کے لیے مانگنا جائز ہے، جب تک کوئی کفر پہ مر نہیں جاتا۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر کفر پہ، شرک پہ کسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ قرآن کریم نے روک دیا، چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مشرک اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمایا کرتے تھے، منافقین کے جنازے بھی پڑھا دیا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے منع فرما دیا۔ اور پہلے جو آیہ مبارکہ آئی اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ اگر ان کے لیے 70 مرہ 70 دفعہ بھی دعا کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور حضور ایسے کریم تھے کہ آپ نے فرمایا
کہ 70 سے زیادہ دفعہ دعا کر لیں گے، لیکن پھر آیہ کریمہ نازل ہو گئی کہ آپ نہ ان کے جنازے میں شمار ہوں، نہ ان کی قبر پر قیام فرمائیں، ان کی میت میں آپ نہ جائیں، نہ ان کا جنازہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبر پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ روک دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں پر جن کا کفر پر یا نفاق پر خاتمہ ہوتا ہے۔ تو کافروں کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن منافقین چونکہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوتے تھے اور اللہ کریم نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا تھا۔ ابھی کل پرسوں کے سبق میں گزرا کہ احد میں سارے الگ ہو کر سامنے آ گئے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو ہر آدمی جانتا تھا انہیں۔ تو جادو کروانے والا یا کرنے والا ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، جب تک دنیا میں زندہ ہے تو سب انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ نیت کے خالص ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیتوں کا مالک اللہ ہے اور یا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے، دوسرے کی نیت دوسرا نہیں جان سکتا۔ باطنی معاملہ ہے، قلبی معاملہ ہے، اب کس کے دل میں کیا ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور وہ بات بارگاہ نبوی میں عرض کی گئی کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور وہ شخص مارا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے بعض پرس فرمائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ، آدمی اچھا نہیں تھا، بس جب تلوار سر پہ آئی تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی کسی طرح بھی پڑھ رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ درگزر فرماتے۔ تو نیت کے خالص ہونے کا پتہ یا تو بندے کو خود ہوتا ہے کہ اس کا کتنا خلوص ہے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ناشکری کفر ہے تو کیا ناشکری کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ اس طرح سے فتوے نہیں لگائے جاتے۔ کفر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یا مفہوم ہے انکار کرنا، اور ناشکری پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا، چونکہ وہ بھی ناشکری بھی ایک طرح سے نعمتوں کا انکار ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ کیا جائے کہ مجھ پر اللہ کے کتنے انصار۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد رکھو، یاد کرو، ہمہ وقت کرتے رہو۔ تمہارا یاد کرنا عجز و نیاز مندی سے ہوگا، اپنی غرض سے ہوگا، ضرورت سے ہوگا۔ تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ہر طرح کی ضرورتیں ہیں تمہاری۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر، تمہاری یاد، تمہاری اللہ اللہ اپنی حاجت براری کے لیے ہوگی۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، چونکہ اللہ منعم حقیقی ہے۔ اللہ کا یاد رکھنا یہ ہے کہ وہ مسلسل انعامات سے نوازتا رہے گا۔ وشکروا لی، اور اس بات پہ میرا شکر کرو۔ یہاں شکر کے مقابلے میں لایا گیا ہے ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی جو انعامات ہیں یا توفیق ذکر ہی جو دے دیا، یہ بھی تو بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ذکر سے آگے جو فوائد ہوتے ہیں تو بزرگان دین نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کی مثال اگر ظاہراً آپ سمجھنا چاہیں تو ایسے ہے کہ جیسے کسی بہت ہی میلے کپڑے کو آپ صابن لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو گو کہ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ بھی لگانے سے صاف نہ ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صابن سے اس کا میل نہیں کٹ رہا۔ جب بھی لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ میل اس سے کٹے گا۔ تو توفیق ذکر کا ہو جانا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اصلاح
ہوتی رہتی ہے اور اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو میرا شکر ادا کرو، وشکروا لی ولا تکفرون، یہاں کفر کو شکر کے مقابلے میں لایا گیا کہ میری ناشکری نہ کرو۔ تو ناشکری تو قدم قدم پہ ہم سے ہوتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں، بلکہ جس شخص کو دیکھو وہ شکایات کا ایک پلندہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے کہ جی میں عبادت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی، میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی، میری بیوی بیمار ہے، میں بیمار ہوں۔ تو یہ اس طرح سے ہم گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ جو انعامات ہوتے ہیں اللہ کے، خود بیٹے کا ہونا، بیوی کا ہونا، گھر کا ہونا، اپنی جان کا، وجود کا ہونا، بے شمار صلاحیتوں کا ہونا، علم کا ہونا، عبادت کی توفیق ہونا، ذکر کی توفیق ہونا، آنکھوں کا، نظر کا کام کرنا، کانوں کا سننا، زبان کا ہونا، اور ایک پوری زندگی کے عمل کا ہونا، کیا یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں؟ ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں سے الگ ہو گیا۔ پہلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، گوشہ نشینی بھی ہوتی تھی، لوگ الگ ہو جاتے تھے، زندگی پر الگ رہتے تھے۔ تو وہ سمندر میں کوئی چھوٹا سا ٹاپو تھا، جزیرہ نما، کوئی ایک پہاڑی تھی، وہ اس پر چلا گیا اور زندگی اس نے وہاں گزار دی۔ اللہ کریم نے اسے 400 سال کی زندگی دی اور اس نے 400 سال وہاں گزار دی۔ اللہ کریم نے وہاں کچھ پھلدار بیلیں یا درخت پیدا کر دیے، چشمہ جاری کر دیا۔ تو وہ اس ٹاپو پہ یا اس پہاڑی پہ وہ ایک اکیلا فرد تھا جو سوائے عبادت کے اور ذکر اذکار کے کچھ نہیں کرتا تھا۔ بھوک لگی، کچھ پھل کھا لیے، پینے کے لیے چشمے کا پانی، وضو کے لیے پانی تھا۔ تو اس طرح اس کی 400 سالہ زندگی بسر ہو گئی، اور اتنا اسے اللہ کریم کا قرب حاصل تھا کہ جب موت آئی تو ملک الموت سے اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لو کس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ بار الہ میں جب نوافل ادا کر رہا ہوں، دو گانا نیت تو کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں اور سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوں تو تیرا فرشتہ روح قبض کر لے، اور میدان حشر کو اسی طرح سجدے میں اٹھایا جاؤں، سبحان ربی الاعلی میری زبان پہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بدن کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور اسی طرح سجدے کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہے۔ اور اب بھی میں آسمان پہ جاتا ہوں یا زمین پہ آتا ہوں تو اس طرف نظر پڑے تو دیکھتا ہوں کہ اس کا وجود اسی طرح سربہ سجود ہے، نہ اسے مرور زمانہ نے پرانا کیا ہے اور نہ اس پر کوئی بارش آندھی کسی چیز کا اثر ہوا ہے۔ اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے اور صدیوں سے اسی طرح سجدے میں اس کا وجود ہے۔ لیکن اس پہ جو عجیب بات ارشاد ہوئی وہ یہ ہے کہ جب روز محشر اسی طرح وہ سجدے سے اٹھے گا اور حساب کتاب کے لیے جائے گا تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت اور بخشش کے سبب میری جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت حضور فرماتے ہیں اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ بار الہ میری بھی ایک گزارش ہے کہ تیری رحمت بے پناہ، لیکن میری 400 سالہ عبادت کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی، آخر میں نے بھی تو 400 برس زندگی تج دی صرف تیری یاد میں، تو کیا ابھی میں ریاتی نمبروں پر پاس ہو رہا ہوں اور تیری رحمت سے جنت جا رہا ہوں تو میری 400 سالہ محنت کا کیا ہوا؟ ارشاد ہوگا بہت اچھی بات ہے بھئی، اس کا حساب کر دو، میری نعمتوں کو شمار کرو اور اس کی عبادت کو شمار کرو، تو حساب کتاب ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ تو
فرماتے ہیں کہ صرف 400 سال جو اس نے آنکھ استعمال کی تھی، ایک نظر کی نعمت، آخر 400 برس آنکھ بھی تو استعمال کی تھی، تو پہلے صرف آنکھ کا وزن ایک پلڑے میں 400 سال جو نظر اس نے استعمال کی اس کا وزن ایک پلڑے میں، اور 400 سال کی اس عبادت کا دوسرے پلڑے میں، تو وہ کم پڑ جائے گا۔ تو فرشتے عرض کریں گے بار الہ، اس نے تو ایک نعمت کی قیمت بھی ادا نہیں کی، تو اس کے پاس تو بے شمار نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، بہت، تو ساری باقی رہ گئیں، یہ تو ایک جو نعمت ہے اس کے بدلے میں جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ وزن پورا نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا بھی حساب کتاب چاہتا ہے، اب جتنا عرصہ وہ پورا نہیں ہوتا اتنا عرصہ اسے جہنم میں بھیج دو، جب وہ پورا ہو جائے گا، سزائیں پا کر ان کی سزائیں ناشکری کی بھگت لے گا، تو پھر دیکھیں گے، تب عرض کرے گا کہ بار الہ مجھے میری عبادت نہیں چاہیے، مجھے تیری رحمت چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پھر قبول فرما لیں گے کہ اگر تو رحمت چاہتا ہے تو میں تجھے رحمت سے محروم نہیں کروں گا، لیکن اگر تو حساب کتاب چاہتا ہے تو اپنا حساب کتاب دیکھ۔ تو اب ہم جو شکایات کے پلندے لیے پھرتے ہیں، کیا ہم یہ ساری نعمتیں استعمال نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس یہ ساری راحتیں نہیں ہیں۔ دنیا دارالعمل ہے۔ اب یہاں اگر آپ کیکر بوتے ہیں اور اس پر آپ سمجھیں کہ آم کا پیڑ اگائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہم سیدھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس اللہ میاں نے میرا نقصان کر دیا، فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا۔ کوئی یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا کہ میں نے کاروبار میں غلطی کہاں کی ہے، کیوں نقصان ہوا ہے۔ کاروبار کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی طریقے ہوتے ہیں، اور ایک بنیادی اصول، چلو بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دوں، میری ساری زندگی بھی کاروبار میں ہی گزری ہے، اور ایسے کاروبار میں جس میں لوگ بہت زیادہ بے ایمانی کرتی ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں بچایا، ہم نے بے ایمانی کبھی نہیں کی اس میں۔ یہ جو ہمارا مائننگ کا بزنس ہے تو اس میں مزدور سے لے کر بھٹے والے تک جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے بچایا اس میں، حالانکہ بہت برا کام تھا، لیکن بچت کاروبار میں کہاں ہوتی ہے، کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں چیز بیچوں گا تو مجھے منافع ہوگا، فروخت پہ منافع نہیں ہوتا، منافع خرید پہ ہوتا ہے۔ کاروبار کا بنیادی اصول یاد رکھیے، جو کاروباری حضرات تشریف فرمائیں یہ یاد رکھیں، کاروبار میں منافع آپ خرید پر کماتے ہیں، فروخت پر نہیں۔ فروخت آپ کو مارکیٹ میں کرنی پڑے گی، دوسروں کے ساتھ مل کر کرنی پڑے گی۔ اگر ایک چیز باقی سارے بازار میں 10 روپے بک رہی ہے تو آپ سے 12 روپے کون خریدے گا؟ لیکن دوسرے اگر 9 روپے خرید کر 10 روپے بیچ رہے ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا تکلف کیا، دیہات میں نکل گئے، کچھ اور تکلیف کر لی، کہیں سستی جگہ سے آپ نے 8 میں خرید لی، 7 میں خرید لی، تو آپ کی 10 میں بک جائے گی۔ 9 روپے کی خریدنے والے کی بھی 10 میں بکے گی، اسے 1 روپیہ بچے گا، آپ کو 3 بچ جائیں گے۔ تو ہم نے مائننگ کی بزنس کیا ساری عمر، تو ہم ایک ایک پیسہ بچاتے تھے مائننگ کے کولا نکلوانے سے، کہ کتنی اجرت پہ نکلا جائے تو ہمیں وارہ ہے، اس پر تیل کا خرچ کتنا آئے گا، بتی کا خرچ کتنا آئے گا، وہاں لکڑ کتنی خرچ ہوگی، بوری کا خرچ کتنا آئے گا، ملازموں کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ اس سارے کو ہم دیکھتے تھے کہ مارکیٹ میں کوئلے کی قیمت فروخت کیا ہے۔ اب ہم نے مزدور لگانا ہے، اسے لائٹنگ روشنی دینی ہے، اندر تک بنا کر اندر ہوا پہنچانی ہے، اس کی ہوا کے بغیر تو اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب زیر زمین دور تک چلا جاتے تو ایک نظام بنانا ہے کہ اندر سے ہوا باہر آتی رہے، باہر سے تازی اندر جاتی رہے، پھر اسے اندر روشنی مہیا کرنی ہے، پھر اسے وہ اوزار کولا کھودنے کے وہ ہمارے ذمہ ہیں مائن اونر کے، وہ اسے پرووائڈ کرنے ہیں، کولا نکالنے کے لیے بوری یا جو چیز ہے وہ اسے پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اب ہم بوری خریدنے جاتے ہیں، گینٹی بیلچہ خریدنے، تو وہاں 4 8 آنے ہم بچاتے ہیں کہ ہماری تو ضرورت ہے، ہم 10 بیلچے خریدنے کی بجائے اگر وہ ہمیں 8 آنے فی بیلچہ رعایت دینے کو تیار ہے تو ہم 50 خرید لیں گے۔
تو وہ ایک دم استعمال نہیں ہوں گے، لیکن سال بھر پھر خریدنے نہیں پڑیں گے، تو وہ 8 آنے وہاں سے بچ گئے۔ اس طرح بوریوں کی خرید میں، اس طرح مزدور کی اجرت میں، اس طرح وہ سارا لکڑی کی خرید میں، یہاں سے 6 روپے کی ایک لکڑ مل رہی ہے تو وہاں پرے جا کر وہ 5 کی ملتی ہے تو ہم وہاں سے لے لیں گے 1 روپے۔ تو یہ جو لاگت بچتی آتی ہے، یہ جو اوورآل اس پہ خرچ ہوتا ہے، اسے مائن سے نکلا، پھر اسے آپ ڈھلائی کر کے اس جگہ لے آئے جہاں سے گاڑی اٹھاتی ہے، تو اس سارے خرچے میں کہیں 8 آنے بچے، کہیں 4 آنے بچے، کہیں 1 پیسہ بچا، کہیں 1 روپیہ بچ گیا۔ تو جب وہ وہاں ہم پہنچتے ہیں تو ایک آدمی کا وہاں 20 روپے میں پہنچتا ہے، ایک کا 18 میں، ایک کا 15 میں، بکتا سب کا 22 کا ہے۔ تو زیادہ پرافٹ وہ کمائے گا جس نے خرچ میں سے، خریدنے میں سے جس نے بچا لیا۔ تو یار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بازار میں دکان ہے، 2 بازار چھوڑ کر تیسرے سے دال خرید لی، اسی ریٹ پہ خریدی جس میں یہاں بک رہی ہے، لوگ 10 روپے بیچ رہے ہیں، آپ نے 12 روپے لگا دی، کون خریدے گا؟ وہ کہیں گے کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کسی نے نہیں کیا، آپ نے خود اپنے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ صحت اور بیماری ایک نظام ہے قدرت کا، اور صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، بیماری ہے تو علاج بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور جی بس کسی نے جادو کر دیا، ہم فارغ ہو جاتے ہیں ایک جملہ کہہ کر کے، جی بس اب ہمارے تو بس میں بات ہی نہیں، کسی نے جادو کر دیا، کمال ہے، اللہ نے کائنات بنا کر جادوگروں کو سپورٹ کر دیا ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کی ناشکری تو قدم قدم پہ پائی جاتی ہے۔ اب اس قدم قدم پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا۔ جن کا سایہ اور جادو کا اثر یہ ایک ہی کیفیت کے 2 نام ہیں یا مختلف ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ مرض ہوتا ہی بہت کم ہے، باقی سارے توہمات ہوتے ہیں، بندے نے خود ایک وہم اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اسے جب کوئی حوصلہ دیتا ہے کہ میں نے جھاڑ پھونک کر دی اب نہیں ہوگا، تو اس کے اندر جب وہ سائیکولوجیکلی ایک اعتماد آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور واقعی کسی کو ہو تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جن کو واقعی تکلیف ہوتی ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کیا ہے۔ ذکر کرتی اگر ہم غلطی سے اگلے لطیفے پر کرنے لگ جائیں تو نقصان کیا ہونا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مفروضوں پہ بات کرنا درست نہیں ہوتا۔ ویسے ہی فرض کر لیا جائے کہ ذکر کرتے ہوئے جی پہلا لطیفہ کیا پھر 5ویں پہ چلے گئے، ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ تو یہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے۔ شدید شیطانی خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں بڑی دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں کہ شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالنے کی، خیالات ڈالنے کی، وہ تو ہمیشہ ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو، اور واذکر ربک اذا نسیت، بھول جاؤ تو پھر سے اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ اور جن لوگوں کو یہ ہو کہ بہت شیطانی وساوس آتے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، تو سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ درود شریف پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں، اس کی برکت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تلاوت کو شعار بنائیں اور کوئی دن بغیر تلاوت کے نہ جائے، تھوڑی کر لیں لیکن روزانہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں، تو ذہن کو مصروف رکھیں تو ذہن ایک وقت میں 2 کام نہیں کرتا۔ اگر آپ مصروف رکھیں گے تو شیطان کی بات کم سنیں گا، اور آپ فارغ چھوڑ دیں گے تو زیادہ ادھر سے سنیں گا۔ تو یہ طریقہ کار جو اللہ کریم نے بتایا وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کو یاد کرے، درود شریف پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے، اور اللہ سے ہدایت کی اور نیکی اور استقامت کی دعا کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگ اللہ 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 اللہ
اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔